ڈاکٹر صاحب کا معمول تھا کہ دوپہر 2 بجے کلینک آتے اور رات دیر تک کلینک میں موجود مریضوں کا معائنہ کرتے۔ ہر شخص پرچی پر لکھے ہوئے نمبر کے مطابق ڈاکٹر صاحب سے حال کہہ کر دعا لکھواتے تھے۔ 2 بجے دوپہر کو جب ڈاکٹر صاحب آئے تو خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صاحب کا معمول تھا کہ کلینک پر آتے ہی کلینک پر کام کرنے والے تمام لوگوں کے متعلق معلومات کرتے، سب آگے ہیں یا کوئی غیر حاضر ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب کو کمپاؤنڈر لڑکے نے بتایا کہ انکل رحمان کے علاوہ سب لوگ آگے ہیں۔ آج انکل رحمان کو کلینک میں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ابھی کام شروع ہی کیا تھا کہ انکل رحمان اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ مٹھائی کے 10-12 ڈبے لے کر آئے۔ انکل رحمان نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ یہ مٹھائی خود بھی کھائیں اور کلینک میں موجود تمام لوگوں میں تقسیم کروا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے حیران ہو کر پوچھا، رحمان صاحب کیا آج آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے جو یہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ رحمان انکل نے کہا، ہاں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے میرے اوپر بہت مہربانی کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے اور اب وہ بھی آپ کی طرح مریضوں کا علاج کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت حیران ہوئے اور پوچھا، آپ نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کا بیٹا میڈیکل کی تعلیم لے رہا ہے؟ آپ نے ضرور کوئی بڑی نیکی کی ہوگی۔ رحمان انکل نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ہاسپٹل میں روزانہ 200-300 مریض علاج کے لیے آتے ہیں، ان میں بہت سے انتہائی غریب بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا تھا کہ روزانہ کم از کم 10 مریضوں کا علاج مفت کیا جائے، مگر آپ نے میری درخواست پر توجہ نہ دی۔ میں جب غریب مریضوں کو دیکھتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر نیکی کا ارادہ کیا اور روزانہ 2-3 مریضوں کے ٹوکن اپنے پاس سے اور دوائی بھی دلواتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس چھوٹی سی نیکی کی برکت سے ہی اس دوران میرے بیٹے نے FSC میں بہت اعلیٰ نمبر حاصل کیے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر میں نے مزید نیکی کا ارادہ کیا، جتنی تنخواہ لیتا تھا اس کا 1/3 حصہ ہر ماہ غریب مریضوں پر خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے گھر والوں نے سادگی اختیار کی۔ پھر آپ دوپہر میں کلینک کھولتے ہیں، میں لہذا صبح کے وقت میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی، لیکن اپنے بیٹے کی تعلیمی ضروریات میں کمی نہ آنے دی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کہ میں نے اللہ کے پاس کمیٹی ڈال دی تھی۔ اللہ کی مہربانی سے میری کمیٹی نکل آئی اور میرے کو آسانی سے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تھا اور آج اللہ نے اس کو ڈاکٹر بھی بنا دیا۔ میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اب میں اپنا آبائی مکان فروخت کر دوں گا اور خود کرائے میں مکان میں رہ کر اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے دوران بیرون ملک بھیجوں گا۔ انکل رحمان کی باتیں سن کر کلینک میں موجود تمام لوگوں نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ بھی اللہ کے پاس کمیٹی ڈالیں گے اور غریبوں کی مدد ضرور کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے اٹھ کر انکل رحمان کو سلوٹ کیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ عظیم انسان ہیں۔ آج سے ہاسپٹل میں مستحق مریضوں کا مفت میں علاج ہوگا۔ مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مجھ پر بہت کرم فرمایا ہے۔ آپ نے میرے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔